تہجد کی نماز۔ دن بھر کی مصروفیات کے بعد جب دنیا سو جاتی ہے اور ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے، تب ایک خاص وقت آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہونے کا وقت ہے، اور یہ وقت ہے تہجد کا۔ تہجد کیا ہے؟ تہجد وہ نماز ہے جو عشاء کے بعد سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی نفل عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے انتہائی قریب کر دیتی ہے۔ قرآن میں تہجد کا حکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے زائد عبادت ہے۔ تہجد کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے۔ دل کو سکون اور روح کو روشنی ملتی ہے۔ تہجد کی وقت کی جو خاموشی اور سکون ہوتا ہے، یقین جانیں کہ دنیا کی کسی دولت اور آسائش سے نہیں مل سکتا۔ احادیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رات کی نماز کی پابندی کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طرز عمل رہا ہے، اور یہ تمہیں تمہارے رب سے قریب کرنے کا سبب ہے، اور اب تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور آئندہ گناہوں سے روکنے والی ہے۔ لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے، اور ایک منادی اعلان کرے گا، جن لوگوں کے پہلو اپنے رب کی یاد میں بستروں سے جدا رہتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کی تعداد بہت کم ہوگی، اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے۔ پھر باقی بچ جانے والے لوگوں کے حساب و کتاب کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ تہجد کی دعا اور اللہ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ، یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، مجھے یاد تھی۔ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی ہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی ہے اللہ کے لیے۔ جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے، اور چیز وجود پا جاتی ہے۔ تہجد کی دعا اور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، اگر یہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرے۔ سالم نے فرمایا کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بہت کم سوتے تھے، یعنی زیادہ وقت نماز پڑھتے تھے۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آخر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں امت پر فرض کر دیتا۔ تہجد کے فائدے۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں کن سے فیکون کا سفر طے کرتی ہیں۔ مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے بیدار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خاوند رات کو بیدار ہو کر اپنی بیوی کو جگائے
جس پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا دے۔ پھر وہ دونوں اپنے گھر میں عبادت کے لیے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگیں، یعنی نماز تہجد پڑھنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تہجد کے وقت رب کریم کی 3 صدائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ نمبر 2، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں۔ نمبر 3، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تہجد پڑھنے کا طریقہ: عشاء کے بعد کچھ دیر سو جائیں، رات کے آخری حصے میں بیدار ہوں، 2، 4، 6 یا 8 رکعت نفل ادا کریں، آخر میں وتر پڑھیں، دل سے دعا کریں۔ اس کے علاوہ خاص وظیفہ یعنی دعا: تہجد کے وقت یہ دعا ضرور مانگیں، اللہم انکا عفو تحب العفو واعف عنی۔ اہم بات: تہجد صرف نماز نہیں، یہ اللہ سے بات کرنے کا وقت ہے، اپنے دل کی ہر بات کہنے کا وقت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسے ہی دلچسپ اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔